آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتلا دوں، بڑے گناہوں کا تذکرہ نہ کر دوں؟ صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ضرور کیجئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الشرک باللہ، لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر میرے محبوب نے دوسرا گناہ جو ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی اکبر الکبائر ہے۔ آقا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میرے محبوب سیدھے ہو کے وبرکاتہ الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بعض گناہ بڑے سنگین اور بعض گناہ جو ہے بڑے کبیرہ ہوتے ہیں، بعض اکبر الکبائر بھی ہے۔ ان اکبر الکبائر میں ایک گناہ جھوٹ بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ بات بات پہ جھوٹ بولنا اور یہ بات سامنے رکھ لینا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا، جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے۔ اور خاص کر جب سے یہ موبائل آیا ہے، بندہ بیٹھا یہاں ہوتا ہے اور کہہ دیتا ہے جی میں تو کہیں کام سے باہر نکلا ہوں۔ اتنا جھوٹ عام ہو چکا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک معاشرے کے اندر یہ جھوٹ، حالانکہ اگر ہم اپنی شریعت کو دیکھتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں، موطا امام مالک کے اندر روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں جتنی نفرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے تھی اتنی کسی اور چیز سے نہیں تھی۔ حضرات موطا امام مالک کی ایک اور روایت کو سماعت فرمائیے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دھیرے دھیرے یہ بڑھتے بڑھتے بندے کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹ بولنے والا، یہ جھوٹ کو عام کرنے والا، وہ محبوب علیہ السلام کا فرمان بڑا معروف ہے۔ آقا نے فرمایا ایک بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کا جھوٹ پھیل جاتا ہے، معاشرے میں عام ہو جاتا ہے۔ حضرات کہیں میرے محبوب نے فرمایا لوگوں جو بندہ منافق ہے نا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹ بھی ہے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے۔ میرے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، آقا نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا، صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتلا دوں، بڑے گناہوں کا تذکرہ نہ کر دوں؟ صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ضرور کیجئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الشرک باللہ، لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر میرے محبوب نے دوسرا گناہ جو ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی اکبر الکبائر ہے۔ آقا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میرے محبوب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا الا وہی الزور، الا وہی الزور، لوگوں جھوٹی بات سے بچ جانا، لوگوں جھوٹی گواہی سے بچ جانا۔ اتنی دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اتنی دفعہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کاش کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو جائیں، اتنی نفرت ہے جھوٹ سے۔ آج کا نوجوان ہم دیکھ لیں، اگر آج کا کاروباری دیکھ لیں، اگر ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ جھوٹ، کیا ہم بھی اتنی نفرت کرتے ہیں جھوٹ سے جتنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ کیا ہمارے دل میں بھی اتنی نفرت ہے جھوٹ سے جتنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ کہیں میرے محبوب فرماتے ہیں ایاکم والکذب، لوگوں جھوٹ سے بچ جانا، اپنے دامن کو جھوٹ سے بچا لینا۔ وجہ کیا ہے؟ جھوٹ سے بچنا کیوں ہے؟ جھوٹ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ بندے کو دھیرے دھیرے جہنم میں لے جاتا ہے۔ یہ جہنم میں لے جانے کا سبب جھوٹ ہے۔ اگر بندہ جھوٹ نہیں چھوڑے گا تو حضرات
بندہ پھر روزہ رکھے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ صحیح البخاری کے حدیث مبارکہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں ایک بندہ روزہ رکھتا ہے پھر جھوٹ نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سنن ترمذی کے اندر روایت آتی ہے، آقا فرماتے ہیں مجھے خواب میں دکھایا گیا، اور یہ بات یاد رکھیے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے دو بندوں نے پکڑا ہے، کہتے ہیں لے جایا گیا، میں نے ایک بندے کو دیکھا اس کی اس باج کو چیرا جا رہا ہے، دوسرا آنکڑے کے ساتھ یا کینچی کے ساتھ بڑے آلے کے ساتھ یہ باج کو چیر کر کے گدی تک لے جاتا ہے، پھر دوسری باج کو چیرا گدی تک لے گیا، پہلی باج پھر صحیح ہو جاتی ہے، پھر اس کو چیرتے ہیں۔ فرمایا میں نے پوچھا یہ کون بندہ ہے؟ کہا گیا آگے آ جائیے، آگے مجھے مناظر دکھائے گئے، پھر میں نے پہلے بندے کے بارے میں سوال کیا، مجھے بتلایا گیا یہ وہ بندہ ہے جو اٹھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کا جھوٹ عام ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹ کی مذمت ہے، دنیا میں بھی نفرت کی گئی ہے، بندے کو منافقین کے صف میں کھڑا کیا گیا ہے۔ ہاں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس میں چار باتیں آ جائیں سمجھ لیجئے کہ وہ کامل منافق ہے، وہ پکا منافق ہے۔ ان میں سے ایک بات جھوٹ بھی ہے، اگر بندہ جھوٹ بولے گا یہ بندہ سمجھ لے میرے اندر نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے، میں منافقین کے صف میں دھیرے دھیرے جا رہا ہوں۔ او میرے عزیز بھائیو، میرے نوجوان ساتھیو، ہم نے آج یہ عزم لے کے جانا ہے، اہل حدیث یوتھ فورس نے آپ کی تربیتی نشست کے حوالہ سے یہ جو بزم سجائی ہے یہاں سے یہ عزم لے کے جانا ہے، جو بھی ہو جائے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ دیا کرو، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ڈر کے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا، جو بات ہو سیدھی سیدھی کر دیا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے اس جھوٹ کی وجہ سے، بندوں کے دل میں نفرتیں آتی ہیں جھوٹ کی وجہ سے، خاندان بکھرتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے۔ یہ جھوٹ دھیرے دھیرے معاشرے میں جب سرایت کرتا ہے پھر معاشرہ بگڑتا ہے، بگاڑ کی طرف آتا ہے۔ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے سدھار کی طرف لے کے آنا ہے، اور اس میں ایک خوبی سچ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچ کی طرف لے آئیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بالصدق، لوگوں سچائی کو اپنا لیجئے، سچائی کے اوپر پختہ ہو جائیے، سچ کو اپنائیے۔ یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، کیونکہ جب بندہ سچ بولتا ہے نا تو پھر بندہ سچ بولتے بولتے بندہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، اور نیکی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے دنیا میں ہم آئے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ جہنم سے اپنا دامن بچائیں، جہنم کے اپنے آپ کو بچا لیں، اور جنت کا اپنے آپ کو وارث بنائیں۔ اور اس کے لیے ایک گناہ ہمیں جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ اکبر الکبائر ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنا دامن بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کو سچ کا عادی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔